व्यू 360 में नवंबर में होने वाले सदारती इंतखाबात में अमेरिका की दाखिली सियासत से मुतालिक कौन से इशूज उम्मीदवारों और वोटर्स की तवज्जो का मरकज हैं? चुनाचे मैं समझती हूँ कि व्हाइट हाउस में किसी ऐसे शख्स का होना बेहतर है जो साइंस में यकीन रखता है। दोनों बड़ी सियासी जमातों के उम्मीदवारों का अहम उमूर पर क्या मौक़िफ़ है, बात करेंगे आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्ला खालिद। आज से तकरीबन 5 माह बाद अमरीकी अवाम अपने अगले सदर का इंतखाब कर रहे होंगे। नवंबर में होने वाले इन इंतखाबात में साबिक सदर ट्रंप और सदर जो बाइडन आमने सामने होंगे। इनमें से जो भी व्हाइट हाउस पहुंचता है उसका अमरीका के अंदर और बाहर तनाज़ात से भरी दुनिया में एक अहम किरदार होगा। डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसके सदर बाइडन उम्मीदवार हैं, एक लिबरल सियासी जमात है जिसका एजेंडा बड़ी हद तक शहरी हुकूक, समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए वसी नेटवर्क और माहौलियाती तब्दीलियों से निमटने के इक़दामात हैं। जबकि साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी नज़रियाती तौर पर एक क़दामत पसंद जमात है जो कम टैक्सों, हुकूमती अखराजात में कमी, असलहे की मिल्कियत के हुकूक या गन राइट्स, इमिग्रेशन और अस्कात हमल पर सख्त गिर मौक़िफ़ रखती है। इस साल के सदारती इंतखाबात में इन दोनों उम्मीदवारों का अमरीका की दाखिली सियासत से मुताल्लिक एजेंडा एक दूसरे से कितना मुख्तलिफ है, आज के प्रोग्राम में हम इसी पर बात करेंगे। अमरीका के लिए बैरूनी महाज पर आजकल जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो गजा में इजराइल हमास जंग का है और दोनों सदारती उम्मीदवार इजराइल के अपने दिफा के हक के लिए अपनी पुरजोर हिमायत का इजहार कर चुके हैं। गजा में जंगबंदी के लिए सफारती कोशिशें दुनिया भर में जारी हैं। चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग में आज से चाइना अरब कोऑपरेशन कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हुआ है जिसमें मिस्र, मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन और ट्यूनिस के रहनुमा शिरकत कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस में अरब वफूद और सफारतकारों से खिताब करते हुए चीनी सदर शी जिनपिंग का कहना था कि मशरिक़ वस्ता एक ऐसा खित्ता है जहां तरक्की के कई मौक़े मौजूद हैं, लेकिन जंग इस तरक्की की राह में बड़ी रुकावट है। सदर शी का कहना था कि चीन ऐसी जामे अमन कॉन्फ्रेंस की हिमायत करता है जिसके ज़रिए इजराइल और फ़लस्तीनियों के तनाज़े को हल किया जा सके। उनका कहना था कि जंग ज़्यादा अरसे तक जारी नहीं रहनी चाहिए और इंसाफ हमेशा के लिए गायब नहीं होना चाहिए। चीनी सदर का यह बयान एक ऐसे मौके पर आया है जब कल ही इजराइल की कौमी सलामती के मुशीर ने कहा था कि गजा में जंग इस साल के आखिर तक जारी रहेगी और इजराइल हमास के मुतालबे के मुताबिक जंग ख़त्म नहीं करेगा। अगर आप इस वक्त दोनों बड़े अमरीकी सदारती उम्मीदवारों से पूछें कि दोनों में से कौन ज़्यादा मजहबी है तो इस बात का कभी इम्कान है कि दोनों ही उम्मीदवार यानी साबिक सदर ट्रंप और सदर बाइडन अपने आप को ज़्यादा मजहबी कहेंगे। वॉइस ऑफ अमेरिका की इस रिपोर्ट में सदर जो बाइडन और साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के अकीदे के मामले में रवैयों और तर्ज अमल का जायज़ा लिया गया है। बाज़ लोगों के नज़दीक डोनाल्ड ट्रंप की रैली एक चर्च की तरह है। हज़रत ईसा पर मेरा अकीदा बहुत अहमियत रखता है और मैं जानता हूँ डोनाल्ड ट्रंप एक लीडर हैं जो पहले भी सदर थे और जिन्होंने अपने मनसब पर होने के दौरान बेहतरीन खिदमात अंजाम दी, जो वापस आ रहे हैं और जो अपने मनसब के लिए और हमारे मुल्क के लिए वो इक़्तिदार और मजहबी तक़द्दुस बहाल करेंगे। मजहब के बारे में साबिक सदर ट्रंप के ख्यालात इवेंजलिकल मसीहियों और दीगर क़दामत पसंद मसीहियों से मुताबिकत रखते हैं। हम अपने स्कूलों, अपनी फौज और अपनी हुकूमत में मसीहियों की हिफाजत करेंगे। खुदा बंदूक और ट्रंप वाली मेरी कमीजें गुज़श्ता 2-3 साल से गालिबन सबसे ज्यादा फरोख्त हो रही हैं। लेकिन ट्रंप रिवायती क़दामत पसंद मसीहियों से मुताबिकत नहीं रखते। साबिक सदर की 2 मरतबा तलाक हो चुकी है। इन पर फौजदारी मुकदमात चल रहे हैं जिनमें कारोबारी रिकॉर्ड्स में गलत बयानी, वो रिकॉर्ड्स जिनका ताल्लुक एक पॉर्न फिल्म स्टार को खामोश रखने के लिए अदायगी से है। बाज़ तज्ज़ियाकार कहते हैं कि ट्रंप अपने खिलाफ मुकदमात को हज़रत ईसा से अपने तकाबुल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनके बारे में मसीहियों का अकीदा है कि उन्होंने दुनिया को गुनाहों से पाक करने के लिए जान दी। ये ज़बान ट्रंप ने हाल ही में इख्तियार की है। हमने उन्हें कहते हुए सुना है कि मुझ पर मुकदमा आपकी वजह से चल रहा है। This Bible is the King James version. वो बाकायदगी से चर्च जाने वालों में से नहीं है, लेकिन अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर उन्होंने बाइबल की फरोख्त को फरोग दिया। अमरीकी खबरसां इदारे एसोसिएटेड प्रेस के एक जायजे से जाहिर हुआ कि गुज़श्ता सदारती इंतखाबात में 10 में से 8 इवेंजलिकल मसीहियों ने सदर बाइडन को चुना था।
ख्वाह ये हफ्ते की रात हो या इतवार हो, सदर जो बाइडन डेलावेयर में जहां उनका घर भी है कैथोलिक सर्विस में शिरकत करते हैं और अगर वॉशिंगटन में हो तो जॉर्ज टाउन जाते हैं। उनके हामी इसका जिक्र करते हैं। went to an all-boys Catholic high school. अब उन्होंने ऐसे कैथोलिक स्कूल में तालीम हासिल की जो सिर्फ लड़कों के लिए था। वो अपने कैथोलिक होने के बारे में संजीदा हैं। आप जानिए वो मेरी जुबान में बात करते हैं। 2021 में सदर बाइडन और खातून अव्वल वेटिकन में पोप से मिले थे। पोप फ्रांसिस ने बाइडन से, जो मुल्क के दूसरे कैथोलिक सदर हैं, कहा कि वो अस्कात हमल पर अपने नजरियात के बावजूद होली कम्युनियन हासिल कर सकते हैं। अस्कात हमल से मुतालिक बाइडन के नजरियात कैथोलिक अकीदा रखने वाले बाज़ लोगों के लिए पेचीदगी का बायस हैं। हकीकत ये है कि गुज़श्ता इलेक्शन में कैथोलिक्स की हिमायत ट्रंप और बाइडन के दरमियान बराबर तकसीम हो गई थी, यानी 50-50%। सबसे पहली बात जिंदगी का हामी होने का मसला है। ये देखना काबिल नफरत है कि जो बाइडन, जो खुद को कैथोलिक कहते हैं, अपने गजा के उन शहरियों के लिए आवाज़ बुलंद नहीं करते जो अभी पैदा भी नहीं हुए। सदर बाइडन जब मजहब की बात करते हैं तो वो सबको शामिल करने की बात करते हैं। उम्मीद, खुशी और मोहब्बत का एक आलमगीर पैगाम। ख्वाह आप मसीही हैं, यहूदी, हिंदू, मुसलमान, बुद्ध मत के मानने वाले, किसी अकीदे के हामिल या कोई भी अकीदा ना रखने वाले, ये इंसान होने के नाते हम सब से मुताल्लिक है जो इस वक्त बुनियादी तौर पर एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए इस रुए ज़मीन पर हैं। मजमूई तौर पर कह सकते हैं कि बाइडन मजहब पर अमल रवायती अंदाज में करते हैं, जबकि ट्रंप कहते हैं खुदा उनकी जिंदगी में मौजूद है। कैरोलिन पेरिसोटी की रिपोर्ट के साथ सादिया ज़ेबरान झा, वॉइस ऑफ अमेरिका। कुल अमरीकी वोटर्स में निस्फ से ज्यादा तादाद खवातीन की है। 2024 के इंतखाबात में दोनों सदारती उम्मीदवार खवातीन वोटर्स की हिमायत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। मजीद जानते हैं वॉइस ऑफ अमेरिका की इस रिपोर्ट में। इस साल के अमरीकी सदारती इंतखाबात के लिए जारी मुहिम में खवातीन वोटर्स के हवाले से ज़्यादातर तवज्जो इसकाते हमल के कवानीन और बच्चे की पैदाइश के हकूक पर मरकूज है, लेकिन अमरीकी खवातीन की तरजीह सिर्फ अबॉर्शन नहीं है। चुनाचे इंतखाबी मुहिम में भी मईशत, सेहत आमा और जराइम समेत वसीतर मौज़ूआत पर बात की जा रही है। रियासत मिनेसोटा की रेबेका जेनसन कहती हैं कि सदर बाइडन को उनके बकौल दुरुस्त फैसले करने पर सराहा जाना चाहिए। मेरे ख्याल में माहौलियात से मुतालिक मामलात बहुत अहम हैं। मेरे ख्याल में मईशत और सेहत आमा अहम है। मैं एक नर्स हूँ और काम के दौरान अब भी मुझे कोविड मुतवातर नजर आता है। लोग कहते रहते हैं कि हम वबा के बाद के दौर में हैं, लेकिन हकीकतन हम नहीं हैं। हम अब भी उससे गुजर रहे हैं। चुनाचे मैं समझती हूँ कि व्हाइट हाउस में किसी ऐसे शख्स का होना बेहतर है जो साइंस में यकीन रखता हो। नेवाडा की एक वोटर जूली बैम चाहती हैं कि डोनाल्ड ट्रंप दूसरी मुद्दत के लिए सदर बने। मईशत के लिए वो बेहतर थे। उस वक्त कोई जंग नहीं थी, हम में यकजहती थी, तब अमन था, हम सब मुलाजमत कर रहे थे, तेल की कीमतें मामूल पर थीं। मेरा मतलब है कि वो एक जबरदस्त शख्स थे। वो अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, उन्होंने एक अच्छे खानदान को परवान चढ़ाया है और हम इन्हें वापस ले आएंगे। सदर बाइडन खवातीन वोटर्स की तवज्जो हासिल करने के लिए व्हाइट हाउस के उस मंसूबे का हवाला देते हैं जो खवातीन की सेहत पर तहकीक से मुताल्लिक है। उन सब कामयाबियों का अंदाज़ा कीजिए जो हमने तिब के मैदान में हासिल की हैं, ताहम इनमें खवातीन पर तवज्जो नहीं रही। तहकीक के आप सब तक पहुँचने में बहुत अरसा लगा है। सदर बाइडन की इंतखाबी मुहिम ने मदर्स डे पर एक सोशल मीडिया इश्तहार में तारकीन वतन से बच्चों को जुदा करने की ट्रंप की पॉलिसी को निशाना बनाया। इश्तहार में कहा गया, अपनी माओं पर एक मेहरबानी कीजिए, ट्रंप को रोकिए। ट्रंप ने क़दामत पसंद मसीही खवातीन की एक मीटिंग में बात करते हुए कहा कि वो यूरोप में अमन कायम करेंगे। जैसे ही मैं सदारत हासिल करने में कामयाब हूँगा, ओवल ऑफिस पहुँचने से पहले ही मैं रूस और यूक्रेन के दरमियान होलनाक जंग का तस्वीर कर दूंगा। ट्रंप जराइम और तारकीन वतन के बारे में एक सख्त मौक़िफ़ के जरिए भी खवातीन के वोट्स जीतने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि मुझे मज़ाफ़ात में रहने वाली खवातीन खाना की हिमायत हासिल है, क्योंकि वो महफूज रहना चाहती हैं। वो उनके जेवरात लूट लेते हैं, उनके पर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, घड़ियाँ, रकम सब छीन लेते हैं और लोग वापस आते हैं और वो कहते हैं क्या हुआ। अगर आप चाहते हैं कि गैर कानूनी जराइम पेशा गैर मुल्की खिड़कियों से आपके घर में घुसकर आपका माल ना लूटें, तो आपको इस हकीकत के लिए वोट देना होगा कि हमें बददियानत जो बाइडन को जितनी जल्दी मुमकिन हो निकालना है, इससे पहले कि वो कोई नुकसान पहुंचाए।
دا سینٹر فار ویمن اینڈ پالیٹکس کا کہنا ہے کہ 1980 کے بعد سے تمام امریکی صدارتی انتخابات میں خواتین نے مردوں کے مقابلے میں زیادہ تعداد میں ووٹ ڈالے ہیں۔ پیو ریسرچ کے اعداد و شمار کے مطابق 2020 کے انتخابات میں ٹرمپ کے مقابلے میں بائیڈن نے خواتین کے 11% زیادہ ووٹس حاصل کیے تھے۔ اسکاٹ سٹرنز کی رپورٹ کے ساتھ عائشہ خالد، وائس آف امریکہ۔ امریکہ میں اس سال ہونے والے صدارتی انتخابات کے لیے انتخابی مہم زوروں پر ہے، اور اس بار کی انتخابی مہم میں ایک بڑا موضوع، جس طرح سے ہم کچھ دیر پہلے اس رپورٹ میں سن رہے تھے، اسقاط حمل کا ہے۔ اسقاط حمل کا حق یعنی بچے کی پیدائش سے متعلق فیصلے کے حقوق، جو کہ نہ صرف عام عوام کے ذہن میں سوال پیدا کر رہے ہیں، بلکہ یہ قانون سازوں کے لیے ایک بڑا معاملہ بھی ہے۔ وائس آف امریکہ کی اس رپورٹ میں جاننے کی کوشش کی گئی ہے کہ کیا یہ موضوع نومبر میں امریکی ووٹرز کی ترجیح ہوگا۔ حال ہی میں ریاست پینسلوینیا میں صدر بائیڈن کے ساتھ نائب صدر کی حیثیت سے الیکشن کی دوڑ میں شامل کاملا ہیرس نے اس بات کی مذمت کی کہ کئی امریکی ریاستوں میں اسقاط حمل پر لازمی پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں، جن میں ریاست فلوریڈا میں حمل ٹھہرنے کے 6 ہفتے یا اس سے کچھ زیادہ عرصے بعد اسقاط حمل کی ممانعت بھی شامل ہے۔ We have to just call it for what it is. Do you not trust women? ہمیں اسے صرف وہی کہنا ہے جو یہ ہے۔ کیا آپ خواتین پر بھروسہ نہیں کرتے کہ وہ جانتی ہیں کہ ان کے اپنے مفاد میں کیا ہے؟ آپ جو کسی ریاستی دارالحکومت میں قانون ساز ہیں جہاں اکثریت خواتین کی نہیں ہے، اسے بتانے کی بہتر پوزیشن میں ہیں کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، لیکن دیکھیے، ہم ووٹ دینے جا رہے ہیں۔ But see, we're going to vote. صدر بائیڈن کہتے ہیں کہ اگر وہ دوبارہ منتخب ہو گئے تو رو بمقابلہ ویڈ سے متعلق سپریم کورٹ کا وہ تاریخ ساز فیصلہ بحال کر دیں گے جس کے تحت 5 دہائیوں تک عورت کو اسقاط حمل کا حق حاصل رہا۔ ریپبلکن پارٹی کے ممکنہ صدارتی امیدوار سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 5 مئی کو اپنے میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر اس موضوع پر اپنا موقف واضح کیا۔ انہوں نے لکھا کہ اسقاط حمل کا معاملہ ریاستوں کا معاملہ ہے اور یہ وفاقی حکومت کو واپس نہیں جائے گا، اور یہ کہ ملک جلد ہی طویل عرصے سے متنازع اس معاملے پر متحد ہونا شروع ہو جائے گا۔ سن 2022 میں سپریم کورٹ کے جن 5 ججوں نے رو بمقابلہ ویڈ نامی فیصلے کو ختم کرنے کے حق میں ووٹ دیا، ان میں سے 3 کی تقرری ٹرمپ نے کی تھی۔ گٹماکر انسٹیٹیوٹ کے مطابق فی الوقت 41 امریکی ریاستیں ایسی ہیں جہاں حمل کے کچھ عرصے بعد، جو کہ 6 سے 24 ہفتے ہو سکتا ہے، ابارشن پر پابندی ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیم ہیومن رائٹس واچ کی جو بیکر کہتی ہیں کہ ان پابندیوں سے کئی ووٹروں کو تحریک ملی ہے۔ ہم نے ریاست میں ووٹنگ کے ایسے اقدامات دیکھے ہیں جن کے باعث خواتین ووٹرز واقعتاً ووٹ ڈالنے نکلی، خاص طور پر اپنی ریاست میں اسقاط حمل کے حقوق کے تحفظ کے لیے۔ جارج میسن یونیورسٹی میں قانون کی پروفیسر ہیلن الوارے خود کو اسقاط حمل کی مخالف ڈیموکریٹ خیال کرتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ٹرمپ اور بائیڈن دونوں کی الیکشن کیمپینز ریاست بریاست حکمت عملی پر انحصار کر رہی ہیں تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ آیا سن 2024 کے عام انتخابات میں اسقاط حمل کا مسئلہ کامیابی دلا سکتا ہے۔ بائیڈن کی انتخابی مہم سے جس حد تک لے گئی ہے، میرے خیال میں آپ جانتے ہیں، نیو یارک ٹائمز اور دیگر اسے ان کا اولین مسئلہ قرار دے رہے ہیں۔ یہ ایک حکمت عملی کا فیصلہ ہے جو انہوں نے کیا ہے، اور یہ انہیں چند فیصد پوائنٹس کا فائدہ دے سکتا ہے۔ اس کے پیش نظر ان کا گہرا مقابلہ معیشت، افراط زر اور امیگریشن کے بارے میں سوالات کے ساتھ ہے۔ ریاست نارتھ کیرولائنا کی ڈیوک یونیورسٹی کی طالبہ امایا کلیٹن نے وائس آف امریکہ کی اسپینش سروس کو بتایا کہ ان کے اور ان کے ساتھیوں کے نزدیک ری پروڈکٹیو یا بچے کی پیدائش کے حقوق ایک بہت بڑا مسئلہ ہیں۔ امریکہ میں روح کو ڈابس بمقابلہ جیکسن سے تبدیل کرنے کے بارے میں مسلسل گفتگو ہوتی رہی ہے، چنانچہ میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کے بارے میں بہت سے طلبہ بہت اشتیاق رکھتے ہیں اور اسے اہم سمجھتے ہیں۔ ریاست نیو ہیمپشائر میں ریاستی قانون ساز ریپبلکن جم کوفالٹ کہتے ہیں کہ انہوں نے سنا ہے کہ ووٹروں میں اس سے متعلق متعدد مسائل کے بارے میں تشویش پائی جاتی ہے۔ اس بارے میں بہت زیادہ تشویش ہے کہ ریاستی سطح پر ہم اسقاط حمل پر بڑے پیمانے پر پابندیاں عائد کرنے جا رہے ہیں، لیکن اس قانون سازی کے عرصے میں ایسا نہیں ہوا۔ میرے خیال میں اس پر ایک زیادہ طویل بات چیت ہمیں ایک معاشرے کے طور پر کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم اس بارے میں کیسا محسوس کرتے ہیں اور کہاں ہمارے خیال میں حد مقرر کرنا مناسب ہوگا۔ تاہم یہ بحث قانون سازی کی لڑائیوں میں تبدیل ہو رہی ہے۔ زیادہ تر سیاسی جماعتوں کے اندر ایریزونا جیسی ریاستوں میں، جہاں حال ہی میں اسقاط حمل پر مکمل پابندی ختم کر دی گئی تھی،
تجزیہ کاروں کو توقع ہے کہ قانونی لڑائیاں ریاستی سطح پر جاری رہیں گی، لیکن وہ خبردار کرتے ہیں کہ یہ پیش گوئی کرنا ابھی قبل از وقت ہے کہ آیا اسقاط حمل وہ مسئلہ ہوگا جسے ووٹرز نومبر میں ہونے والے انتخابات میں ترجیح دیں گے۔ ویرونیکا والدرس اگلیسیس کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ گزشتہ 2 دہائیوں کے دوران امریکہ میں گن وائلنس یا بڑے پیمانے پر فائرنگ سے عام لوگوں کی ہلاکتوں کی وجہ سے ملک میں آتشی اسلحہ رکھنے سے متعلق قوانین پر ایک بحث جاری ہے۔ پچھلے کچھ انتخابات کی طرح اس بار بھی اسلحہ رکھنے کے قوانین انتخابات میں اہم موضوع ہوں گے۔ پیو ریسرچ کے ایک سروے کے مطابق اس معاملے میں امریکی ووٹرز تقریباً برابر بٹے ہوئے ہیں، ایک وہ جو گنز رکھنے کے حق میں ہیں اور دوسرے وہ جو اس پر کنٹرول کے حق میں ہیں۔ دونوں صدارتی امیدوار بھی اس موضوع پر مختلف رائے رکھتے ہیں۔ امریکہ میں پیو ریسرچ کے ایک سروے کے مطابق امریکیوں کی 1/3 تعداد کے پاس آتشی اسلحہ ہے۔ یہ ایک ایسا آئینی حق ہے جو اکثر ملک کے صدور کے لیے ایک سیاسی مسئلہ بن جاتا ہے، خاص طور پر اسکولوں میں فائرنگ کے واقعات کے بعد، جیسا کہ سن 2018 میں فلوریڈا کے ایک ہائی اسکول کا واقعہ جو ختم ہوا تو پولیس کو کلاس رومز میں چھپے طلباء کو نکالنا پڑا۔ اس کے بعد صدر ٹرمپ متاثرہ خاندانوں سے ملے اور اسلحے کی وجہ سے تشدد کے بارے میں بات کی۔ ایسا بہت عرصے سے ہو رہا ہے، بہت سے واقعات ہوئے ہیں اور اب ہم اسے مکمل کر لیں گے۔ ٹرمپ جب صدر تھے تو ان کی گن پالیسیوں میں توجہ اسکولوں کی سیکیورٹی مضبوط بنانے پر تھی، جس میں یہ تجویز بھی تھی کہ اساتذہ کو مسلح کر دیا جائے۔ اب ایک صدارتی امیدوار کے طور پر ٹرمپ نے گزشتہ دنوں ملک میں گنز رکھنے کی حامی چوٹی کی لابی سے ایک مرتبہ پھر کہا ہے کہ گن رکھنا ذاتی حفاظت کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہمارا ملک سخت مشکل سے گزر رہا ہے۔ آبرو ریزی کرنے والے گروہ اور بے رحم مجرم ہماری گلیوں میں دہشت پھیلا رہے ہیں اور جو بائیڈن کی کمزوری نے ہمیں تیسری عالمی جنگ کے دہانے پر پہنچا دیا ہے۔ نیشنل رائفل ایسوسی ایشن کی جانب سے اپنی نامزدگی کی توثیق قبول کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ بائیڈن کے الفاظ میں قانون کی پابندی کرنے والے شہریوں سے آتشی اسلحہ چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے لیے ایسی دوسری آئینی ترمیم ضروری ہے جو معنی رکھتی ہو۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو ہم موت اور تباہی کی وہ سطح دیکھیں گے جو اس ملک نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ جب سن 2022 میں ایک نوعمر مسلح لڑکے نے ریاست ٹیکساس کے ایک ایلیمنٹری اسکول میں 19 بچوں اور 2 اساتذہ کو گولی ماری تو صدر بائیڈن نے کہا تھا کہ ہمیں عملی طور پر کچھ کرنا ہوگا۔ ایک قوم کی حیثیت سے ہمیں پوچھنا ہوگا کہ خدا کے لیے کب ہم بندوق کی حامی لابی کے خلاف کھڑے ہوں گے؟ خدا کے لیے ہم کب وہ سب کریں گے جو ہم دل سے سمجھتے ہیں کہ ہونا چاہیے؟ وائٹ ہاؤس اور کانگریس نے ایک غیر جانبدار منصوبے پر اتفاق کیا تھا کہ نوجوان بندوق خریدیں تو ان کے کوائف اور پس منظر کی وسیع چھان بین ہو اور ریاستوں کی مدد کی جائے کہ وہ ان لوگوں سے آتشی اسلحہ واپس لے لیں جو خود اپنے لیے اور دوسروں کے لیے خطرہ بن سکتے ہوں۔ بائیڈن اپنی صدارتی مہم میں ان سخت قوانین کو موضوع بنا رہے ہیں، خاص طور پر ان کمیونٹیز میں جہاں گن وائلنس یعنی اسلحے کی وجہ سے تشدد کے واقعات ہو چکے ہوں۔ میں نے اسلحے سے حفاظت کے لیے ایک ایسے قانون پر دستخط کیے ہیں جو 30 سال میں اہم ترین ہے اور جو میں جانتا ہوں اس کمیونٹی کے لیے اہمیت رکھتا ہے، جس کے ساتھ میں تعزیت کر رہا ہوں۔ اور مجھے یاد ہے اٹلانٹا، ہاف مون بے اور مانیٹری پارک کے لیے بھی۔ سن 2022 میں جب سے ریپبلکنز نے ایوان نمائندگان میں اکثریت حاصل کی ہے، گن کنٹرول پر کوئی قانون سازی نہیں ہوئی۔ ایوان میں اقلیتی رہنما حکیم جیفریز اس کے لیے ٹرمپ کے حامیوں کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ آج میگا یعنی میک امریکہ گریٹ اگین کے انتہا پسند اور بے عمل ریپبلکن کانگریس امریکہ میں اسلحے سے تشدد کی وبا پر بامعنی توجہ دیے بغیر شہر سے جا رہے ہیں۔ گنز یعنی اسلحہ رکھنے کے بارے میں امریکیوں کے نظریات وسیع طور پر سیاسی بنیادوں پر منقسم ہیں۔ پیو ریسرچ کے اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ ریپبلکنز اور وہ آزاد ووٹرز جو ریپبلکنز کی جانب جھکاؤ رکھتے ہیں، ان میں ایسے لوگوں کی تعداد جو اسلحہ رکھتے ہیں ان آزاد ووٹروں کے مقابلے میں دگنی ہے جو ڈیموکریٹس کے حامی ہیں۔ اسکاٹ سٹرنز کی رپورٹ کے ساتھ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ۔ حال ہی میں صدر بائیڈن نے چینی الیکٹرک کاروں، سٹیل اور ایلومینیم کی مصنوعات اور سیمی کنڈکٹرز پر محصولات میں اضافہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ بائیڈن انتظامیہ نے یہ اقدام سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی چین کے لیے تجارتی پالیسیوں کے جائزے کے بعد اٹھایا ہے۔
چین کے ساتھ تعلقات کے بارے میں دونوں امیدواروں کے موقف میں کیا فرق ہے، آئیے جانتے ہیں۔ چین کے بارے میں سختی سے بات کرنا ان چند معاملات میں سے ہے جن پر صدر بائیڈن سمیت ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز میں اتفاق رائے ہے۔ برسوں چینی حکومت سرکاری رقوم ایسی چینی کمپنیوں میں لگاتی رہی ہے جو اسٹیل، الومینم، سیمی کنڈکٹر، الیکٹرانک گاڑیاں اور سولر پینل جیسی صنعتیں پیدا کر رہی ہیں، مستقبل کی صنعتیں۔ اور بائیڈن کے پیش رو ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں اس وقت چین ہمیں پیچھے چھوڑ رہا ہے، جو ہم کر رہے تھے وہ اسے چھوڑ چکے ہیں، وہ ہمارے مواقع لیتے جا رہے ہیں۔ بائیڈن اور ٹرمپ دونوں کہتے ہیں کہ وہ چین کو اس کی ان تجارتی پالیسیوں کی سزا دینا چاہتے ہیں جو بین الاقوامی ضابطوں کی خلاف ورزی کرتی ہیں۔ گزشتہ دنوں صدر بائیڈن نے چینی الیکٹرک گاڑیوں پر 100% محصولات عائد کر دیں، اسٹیل اور الومینم کی اشیاء پر محصولات 25% یعنی 3 گنا کر دیں، اور سیمی کنڈکٹر پر 50% یعنی 2 گنا کر دیں۔ ہم ان صنعتوں میں چین کی گنجائش سے زیادہ پیداواری صلاحیت کا مقابلہ کریں گے اور ہم صاف امریکی اسٹیل اور ایلومینم میں بڑی سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ صدر بائیڈن نے یہ اقدام سابق صدر ٹرمپ کی محصولات کی پالیسیوں کے جائزے کے بعد کیا ہے، جبکہ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ بہت قلیل اور بہت تاخیر سے کیا گیا ہے۔ انہیں ایسا بہت عرصہ پہلے کر لینا چاہیے تھا، لیکن انہیں دیگر گاڑیوں پر بھی یہ لاگو کرنا چاہیے اور انہیں دیگر بہت سی اشیاء پر بھی یہ لاگو کرنا ہوگا۔ نومبر کے انتخابات سے پہلے جہاں دونوں مد مقابل ہیں، صدر بائیڈن اور صدر ٹرمپ یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ بیجنگ کے لیے ان کی پالیسیاں امریکی ورکرز کے مفاد میں ہیں۔ سی فوڈ سے لے کر الیکٹرانک اشیاء پر وسیع محصولات پہلے ٹرمپ نے عائد کیے تھے۔ صدر بائیڈن نے ان میں سے کچھ کو برقرار رکھا ہے، جبکہ صاف توانائی جیسے شعبوں کو ہدف بنایا ہے۔ یہ ان کے اس منصوبے سے مطابقت رکھتا ہے جس کا مقصد اندرون ملک الیکٹرک کاروں اور دیگر ایسی ٹیکنالوجیز کی پیداوار بڑھانا ہے جو ماحولیاتی تبدیلی کا مقابلہ کر سکیں اور اعلیٰ تکنیکی پیداواری صنعتوں میں غالب رہیں۔ ایک فرق یہ بھی ہے کہ صدر بائیڈن اپنی کوششیں 7 بڑے صنعتی ممالک کے گروپ G7 میں اپنے اتحادیوں کے ساتھ ہم آہنگ رکھتے ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ محصولات کو بہتر سودوں کے لیے استعمال کرنے پر آمادہ تھی۔ وہ اندرون ملک سرمایہ کاری اور متبادل سپلائی چین کی تخلیق پر کم آمادہ تھے، اور غالباً وہ ان سپلائی چینز کی تعمیر کے لیے اتحادیوں کے ساتھ مل کر کام کرنے پر بھی کم آمادہ تھے۔ ٹرمپ کہتے ہیں ان کا وسیع تر زیادہ بڑے پیمانے پر اربوں ڈالر کے محصولات عائد کرنا بہتر طریقہ ہے، جبکہ بائیڈن کہتے ہیں کہ ان کا گہرا زخم لگانے کا طریقہ زیادہ مؤثر ہے۔ ادھر چین کا عزم ہے کہ وہ جوابی کارروائی کرے گا، چنانچہ اب نومبر میں امریکی ووٹرز ہی بتائیں گے کہ ان کی ترجیح کیا ہے۔ پیٹسی ویرکوسوارا کی رپورٹ کے ساتھ محمد عاطف، وائس آف امریکہ۔ آج کے پروگرام میں ہم اگلے امریکی انتخابات میں جو امریکہ کے اندر یا ڈومیسٹک ایشوز ہیں، اندرونی سیاست کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے، اور وہ مدعے جو اگلے انتخابات میں دونوں امیدواروں کے لیے اہم ہیں، ہم ان پہ بات کر رہے تھے، اور جو لوکلی عوام کے لیے اہم ہیں اس حوالے سے بات کر رہے تھے۔ آنے والے پروگرام میں ایک اور پروگرام ہم اسی حوالے سے ترتیب دیں گے جس میں امریکہ کو ایسے فورن ایشوز جو ڈیل کرنے پڑیں گے، اور خاص طور پہ فورن پالیسی کے حوالے سے امریکہ کو کیا امریکی صدارتی امیدوار یا جو بھی اگلے آنے والے صدر بنیں گے امریکہ کے، ان کو کون سے انٹرنیشنل ایشوز کے ساتھ ڈیل کرنا پڑے گا، خاص طور پہ جب ایک طرف غزہ کی وار چل رہی ہے اور دوسری طرف یوکرین کی وار ابھی تک جاری ہے، کس طرح سے ان ایشوز کے ساتھ ڈیل کریں گے، اس حوالے سے ان کی پالیسی کیا ہے، اس پہ ہم بات کر رہے ہوں گے آنے والے پروگرامز میں، اور اس پہ تجزیہ بھی لے کے آئیں گے۔ آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ جون 27 کو دونوں صدارتی امیدواروں کی پہلی پریزیڈنشل ڈیبیٹ بھی سامنے آئے گی، تو اس میں بھی ان کے جو بھی ایشوز جو میٹر کرتے ہیں اگلے انتخابات میں، اس حوالے سے جو یہ بات کریں گے اس کا بھی ہم تجزیہ لیں گے۔ آج کا پروگرام اسی پہ ختم کرتے ہیں۔ اسٹے سیف، اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی، facebook.com/VOA Urdu، اور اس کے علاوہ یوٹیوب پر ہمارا چینل VOA اردو کے نام سے ہے، اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @VOA Urdu۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔